ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ اور روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں میں بتاؤں گا حدیث اور قرآن مجید کے ذریعے سے اور اس کی تفسیر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس کی حدیث نمبر 1670 پر 1 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا قام یصلی، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اوتیا بذنوبہ کلھا، اس کے تمام گناہوں کو لایا جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو لایا جاتا ہے۔ فوضعت علی رأسہ وعاتقیہ، اور اس کے تمام گناہوں کو اس کے سر پر اور اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اس کے تمام گناہوں کو اس کے سر پر اور اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ فلما رکع او سجد فتساقط عنہ، جب وہ رکوع کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو لایا جاتا ہے اور اس کے سر پر اور دونوں کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ یہ نماز کا فائدہ ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ چھوٹے چھوٹے یا کون سے گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام گناہ لائے جاتے ہیں، تمام گناہ لائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، بڑے ہی کمال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نماز گناہوں کے ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا ہے، اس سے بندے کے گناہ اسے مٹتے ہیں۔ یہ بہت بہترین حدیث ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 1470 کے اندر یہ روایت صحیحہ کے اندر ہے۔ اصل روایت مسند احمد اور ابن حبان کے اندر ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنے طرف سے 6 چیزوں کی گارنٹی مجھ کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے طرف سے 6 چیزوں کی گارنٹی، ضمانت مجھ کو دو۔ اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6 چیزوں کی گارنٹی دو اور اس کی ضمانت لے لو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب سوچئے کہ اس میں جنت کی بات ہے، جنت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے ان لوگوں سے جو آدمی 6 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سننے میں بہت آسان لگے گا لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔
سننے میں بہت ساری چیزیں بہت آسان لگتی ہے، لیکن جب اس پر اترنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل اور محال ہوتا ہے، خاص کر کے ایسے زمانے میں۔ سب سے پہلی چیز ان میں سے 6 چیزوں میں سے ہم لوگ کچھ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصدقوا اذا حدثکم، حدثتکم، جب تم بات کرو تو کیا کرو؟ سچ بات کرو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بات کرو۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفوا اذا وعدتم، اوفوا اذا وعدتم، اور جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادوا اذا اؤتمنتم، جب تم کو امانت رکھا جائے تمہارے پاس تو اس امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کر دو۔ یہ 3 بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور 5ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، تم اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ 6ٹھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ یہ 6 چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 6 چیزوں کی ضمانت تم اپنے طرف سے مجھ کو دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب سوچئے کہ سچ بولنا، جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، جب امانت رکھا جائے تو اس کو وہ دیانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہ باتیں اگر نہیں کرے گا تو منافق کی پہچان اس کے اندر آ جائے گی، منافق کی پہچان اس کے اندر آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بولے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ واذا خصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو آدمی اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ جنت کی گارنٹی بھی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ان 6 چیزوں کی گارنٹی دے دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس آدمی کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ اور کیا کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا۔ ان 6 چیزوں میں ہر ایک کی بہت تفصیل ہے، اور قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ اب آخری بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کی پہچان بتلایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، من یدہ ولسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کسی حدیث میں زبان کا لفظ پہلے ہے، ہاتھ کا لفظ بعد میں ہے۔ تو اب سوچئے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، یہ مسلمان کی پہچان۔ تو ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اس ہاتھ سے حرام نہیں کرنا، اس ہاتھ سے دھوکہ نہیں دینا، اس ہاتھ سے مکس نہیں کرنا، اس ہاتھ کو روکے رکھنا حرام کاموں سے۔ تو ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں کو نیچے رکھنے کے بارے میں، آنکھوں کو نیچے رکھنے کے بارے میں۔ آنکھوں کو نیچے رکھنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خصوصی حکم دیا قرآن میں۔ سورہ نور میں جو 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہیے، مومن لوگوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، مومن لوگوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت پاکی کا سامان ہے، ان کے پاکی کا سامان ہے یہ۔ تو آپ سوچیے کہ اللہ رب العالمین نے خاص حکم دیا مومن لوگوں کے لیے، اور اسی سورہ نور ہی میں اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔
عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا ہے، دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ کس چیز سے نیچی کریں گے؟ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، نیچے کر لیں گے تو کس چیز سے نیچی کریں گے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ امر اللہ تعالی بعبادہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، انما حرم اللہ، جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اس چیز سے اپنی نگاہوں کو جھکائے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ صرف عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ جو چیز بھی حرام ہے، جو چیز بھی حرام ہے ان حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ اور تفسیر السعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے، ان لوگوں سے کہیے جو مومن ہیں، جو لوگ مومن ہیں جن کے ساتھ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ کہتے ہیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نگاہوں کو نیچی نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا کہ نگاہوں کو نیچی کرے، تاکہ یہ منع ہے اس چیز سے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچانک کسی حرام کام میں نظر پڑ گئی تو فوراً اپنی آنکھوں کو پھیر لینا، کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نظرت الفجأۃ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اچانک جو دیکھ لیتے ہیں اچانک نظر کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امرنی ان یصرف بصری، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ اگر کسی حرام چیز پر اچانک نگاہ پڑی تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پہلی نظر کو معاف کر دے گا، پہلی نظر کو معاف کر دے گا۔ لیکن بار بار دیکھنا یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بار بار دیکھنا یہ خطرناک گناہ ہے، اس کو دل میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مفسر تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ان کی تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ، کہ جو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، نگاہوں کو نیچی کرنا حرام چیزوں سے یہ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اب سوچئے جو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اب سوچئے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی نیچی کرے گا، اپنی نگاہوں کو وہی نیچی کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ نگاہوں کو نیچی نہیں کرتا ہے، وہ نگاہوں کو نیچی نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے جو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ فتاویٰ کے اندر یہ بات ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غض البصر من اسباب رزق العلم، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی کر لینا علم حاصل کرنے کا سبب ہے۔ دیکھیں نگاہوں کو نیچی کرنا علم حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اہل علم کو، بڑے بڑے پہاڑ کو علم کے، وہ ان کی دیکھیں گے کہ نگاہیں نیچی رہتی۔ صحابہ کرام اس میں سب سے بڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے علماء دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قال کثیر من السلف كانوا ينهون الى نظر المردان، کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اسلاف یعنی صحابہ، تابعین، اتباع التابعین،
وہ لوگ روکتے تھے ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کی طرف دیکھنے کے لیے روکتے تھے جن کی داڑھی نہیں ہے. اب سوچیں، جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کی داڑھی نہیں نکلی ہے، ایسے چھوٹا بچوں کو جو ابھی جوان ہونے کے قریب ہوئے ہیں، داڑھی نہیں نکلی ہے، مرد بچے کو بھی دیکھنے سے روکتے تھے کہ مت دیکھو. اب سوچیے کہ نگاہوں کی حفاظت کتنا کرتے تھے ہمارے اسلاف. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اغاثۃ اللحقان ان کی کتاب ہے، 10 فائدے ذکر کیے ہیں. اپنے نگاہوں کو نیچی کرنے کے 10 فائدے ذکر کیے، عجیب 10 فائدے ہو گئے. لیکن اور دوسری کتابوں میں 3 بہت اہم نقطے انہوں نے ذکر کیا ہے. 3 جو نقطے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ غض البصر عن المحارم یوجب 3 فوائد، کہ اپنی نگاہوں کو حرام کاموں سے جھکا لینا 3 فائدے ہوتے ہیں. اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینے سے یہ فائدہ یہ ہے کہ نور القلب، دل میں روشنی ہوتی ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے. وہ صحت البصارت، اور بصارت اس کے اندر جو بصارت ہوتی ہے اور فراست ہوتی ہے، فراست ایمان کی فراست، ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قوت القلب و شجاعتہ، اور دل جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے. اور ایک چیز کہتے ہیں حلاوت الایمان و لذتہ، اس کے دل میں ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کا مزہ ملتا ہے. سوچئے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کو ایمان کا مزہ کبھی ملتا ہی نہیں ہے، ان کو ایمان کا مزہ نہیں ملتا ہے. اب سوچئے کہ آج کل کے نوجوان مرد اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی ہے. گرچہ دوسری ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، لیکن موبائل میں وہ چیز دیکھتے ہیں جو اگر دوسرے لوگ جان لیں تو تعجب کر کے سر پھوڑ لیں گے، تعجب کر کے سر پھوڑ لیں گے. ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. تو روڈ میں دیکھنا، خالی وہ نگاہوں کو نیچے کرنا، وہ کمال نہیں ہے. ہمیشہ اپنی نگاہوں کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اغاثۃ اللحقان میں 10 فائدے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک تو میں فائدہ ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اور دل کے بیچ میں ایک راستہ ہوتا ہے، آنکھ اور دل کے بیچ میں ایک راستہ ہوتا ہے، اور آنکھ کی چیزیں دل میں اترتی ہے، دل کی چیزیں آنکھ میں آتی ہیں. اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی حرام کام کو دیکھ لیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں اس کی تصویر بنا دیتا ہے، شیطان اس کے دل میں اس کی تصویر بنا دیتا ہے، اور دل اسی کا طواف کرنے لگتا ہے، اسی کو یاد کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کو معبود بنا لیتا ہے، اس کو وہ معبود بنا لیتا ہے. اور دل میں شیطان اس کی آگ بھڑکاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ملاقات کے بغیر اس کو چین نہیں آتی. اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ ایسے نوجوان بچوں کو جو بچیوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں تصویر بنا لیتے ہیں، اور اس کی ملاقات کے بغیر اس کو بے چینی ہوتی ہے. اس کو باندھ کے رکھیے، سزا دیجیے، کیا کیجیے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے، حدیث پڑھ کے سنائیے، کچھ بھی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں سنتے. کیوں؟ وہ اس تصویر اور اس کے دیوانے اور اس کے بندے بن چکے. یہ شیطان اس طریقے سے کرتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نظروں کو نیچی کر لینا زہریلی تیر کے اثر کو روکتا ہے، زہریلی تیر کے اثر کو روکتا ہے. کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلا تیر ہے، شیطان کا زہریلا تیر ہے. جن سے جھکا کر کے نظر رکھیں گے وہ تیر سے بچ جائیں گے، وہ تیر سے بچ جائیں گے، اور نظروں کو ادھر ادھر پھیرتے رہیں گے. شیطانی تیر آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ نظروں کو جھکا لینا یہ اپنے فائدے کی چیزوں پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. نظروں کو جھکا لینے سے آدمی کو موقع ملتا ہے کہ اپنے فائدے والی چیز میں غور و فکر کرے. اور اگر نظروں کو نیچے نہیں جھکائیں گے، ادھر ادھر ڈھونڈتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، تو کہتے ہیں اس کے جو فائدے والی چیز ہے وہ
ختم ہو جائے گی، اس کا دل کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوگا، ایک جگہ جمع نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے جو آدمی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، غور و فکر نہیں کرتا، اور اپنے بارے میں بھی صحیح سے غور و فکر نہیں کرتا۔ جو لوگ نظریں جھکا کر کے اپنا کام کر گزر جاتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین فارغ کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ غور اور فکر کرے۔ تو اور بہت ساری چیزیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تقریباً انہوں نے 10 فائدے اغاثۃ الاحکام کے اندر ذکر کیے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ حدیث کے ذریعے سے کچھ باتیں تھیں۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے اس کی مطلب کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں جو 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 170 پر 5 سے لے کر 170 پر 6 جب 2 آیتیں پڑھیں گے تو ایک عجیب آیت ہے اور اس کے اندر بہت عبرت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں اس کی حالت کو پڑھ کر سنائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس آدمی کے بارے میں پڑھ کر کے آپ سنائیے ان لوگوں کو۔ کس آدمی کے بارے میں؟ آتیناہ آیاتنا، جس آدمی کو ہم نے اپنی آیتیں دیا تھا، جس آدمی کو ہم نے اپنی آیتیں دیا تھا، پھر اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس آیت سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا، ان آیتوں کو چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی حالت کیا ہو گئی؟ دیکھیے بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دیا تھا لیکن ان آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی حالت کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، آیتوں کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور شیطان لگنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ رزلٹ کیا ہوا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہ لوگوں میں سے شمار ہو گئے۔ اب سوچیے اللہ اکبر، کتنی بڑی آیت ہے۔ اب سوچیے کہ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آیت دیا اور ان آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ آدمی گمراہ ہو گیا، وہ آدمی گمراہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کا واقعہ آپ لوگوں کو سنائیے، پڑھ کر سنائیے۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ پچھلی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید میں ہیں ان سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو قوم لوط، سمود، عاد ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، وہ کیا کام کرتے تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کام کرتی تھی اور کیوں اللہ نے ہلاک کیا؟ ہم کو ان کام سے بچنا، ہم کو ان کام سے بچنا۔ اور ایک بات معلوم ہوئی کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیں گے شیطان ہمارے پیچھے لگ جائے گا، شیطان ہمارے پیچھے لگ جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم گمراہ ہو گئے، کیونکہ اس قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کو جو قوم بھی چھوڑتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے۔ یہ آدمی نے کیوں چھوڑا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مثال دے کر کے پڑھ کر کے سنانے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے کیوں قرآن کی آیتوں کو چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آیت دیا تھا، جو بھی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آیتیں دیا تھا، اس کو چھوڑنے کا کیوں، اس کو کیوں پڑھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگے کی آیت میں کہا ہے، کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیت کے ذریعے سے اس کو دنیا میں اونچا اٹھاتے۔ اللہ سمجھیے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہی ہم چاہتے دنیا میں اعلیٰ مقام دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ چھوڑا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین کو ہمیشہ رہنے کی جگہ بنا سمجھ لیا کہ ہم کو زمین میں ہمیشہ رہنا، آخرت کو بھلا لیا۔ اور کیا کیا اس کے نتیجے میں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے دل کی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، اتباع کر دیا، جو دل چاہا وہ کرنے لگا۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو چھوڑ دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں گے، تو تیسری بات یہی ہوگی کہ آدمی اپنے ہی دل کی بات مانے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اور تیسری بات کیا ہے؟ دل کی بات مانیں گے۔ دل اگر اللہ کے تابع ہے تو قرآن کے
قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کو چھوڑ دیے تو دل جیسا برائی کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے پیچھے پڑیں گے۔ تو اس آدمی نے اپنے دل کی اتباع کر لیا، اپنے دل کی اتباع کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کیا دیا۔ اللہ ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں سب سے گھٹیا مثال یہی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے گھٹیا مثال عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو بیان کیا ہے۔ آپ سورہ اعراف پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، کتے پر اگر آپ بوجھ کچھ ڈالیں گے پھر بھی وہ ہانپے گا، وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ، اگر چھوڑ دیں گے پھر بھی ہانپے گا۔ اتنا حریص اور اتنا لالچی کتا ہوتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر دیں گے کھانے کے لیے پھر بھی زبان نکال کر کے ہانپے گا، اور چھوڑ دیں گے پھر بھی ہانپے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں 2-3 باتیں ہم کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ یہ آدمی کون تھا؟ یہ آدمی تھا کون کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں دیا اور ان آیتوں کو چھوڑ دیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ کر کے گمراہ ہو گیا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ كان رجل من اليمن من اہل الیمن، کہ یہ آدمی یمن کا تھا، اس کا نام بلعم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا نام بلعم تھا اور اللہ نے اس کو آیتیں دیا تھا۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ كان من علماء بنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کا عالم تھا، بنو اسرائیل کا عالم تھا، اور کہتے ہیں کہ من مجاب الدعوت، اس کی دعوت، اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ ان آدمی میں سے تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ یقدمون فی الشدائد، لوگ مشکلات میں اس کے پاس آتے تھے، دعا کر دیتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اور کہتے ہیں بعثہ نبی اللہ موسیٰ الی ملک مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو مدین کے بادشاہ کی طرف بھیجا تاکہ اس کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ جب یہ آدمی اس بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کی اتباع کر لیا، اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، وَدَعَا دین موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ کیوں؟ اس کی سبب کیا ہے؟ روپیہ، مال، دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے یہ دولت اگر صحیح سے استعمال نہ ہو تو دین کو خطرہ پہنچانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور ایسے علماء دنیا میں کتنے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تعویذ بنا کر کے اپنے پیٹ کو پالتے کہ نہیں پالتے، اور گمراہ ہوتے کہ نہیں گمراہ ہوتے، گھر میں تعویذ لٹکانے کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں ہوا مثل الذین یقرؤون الکتاب، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں قرآن کو، ولا یعمل، اور عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ مثال بہت خطرناک مثال ہے۔ ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے شیطان ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کی دولت کی وجہ سے قرآن مجید پر عمل کرنا بندہ چھوڑ دیا، اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانور کی مثال نہیں دیا، کتا کی مثال کیوں دیا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے ہیں کہ تمام جانوروں میں سب سے لالچی جانور کتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو غور کرو، کہتے ہیں کہ کتا سر جھکا کر چلتا ہے، سر جھکا کر چلتا ہے اور سونگتے رہتا ہے، اس کے لالچی ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پھر کہتے ہیں کہ کتے کی طرف کوئی ایک چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دو، جھپٹ پڑے گا ترنت، وہ سمجھے گا کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ سمجھے گا کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایک
مردہ جانور ہے اور 100 کتے ہیں تو 100 کتے اس ایک مردہ جانور پر جھپٹ پڑتے ہیں تاکہ اپنا حصہ لے اور دوسرے کا حصہ لے لے. یہی لالچی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ دوسرے کے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ رکھا ہے وہ دوسرے کا حصہ چھین جھپٹ کر کے کھانا چاہتے ہیں, حرام طریقے سے کھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصہ لگا دیا پھر بھی, اور کہتے ہیں کہ کتا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو تازہ گوشت سے زیادہ بالکل سڑی ہوئی گندگی پسند آتی ہے. اور ایک بہت بڑی باریک بات بتاتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں کہ کتے کو دیکھو گے اگر کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے جا رہا ہے تو اس کو بھونکتا ہے, اس کو بھونکتا ہے, لیکن اگر کوئی بہترین کپڑا پہن کر کے جائے گا تو کتا نہیں بھونکتا ہے. یہ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے, اگر کوئی پھٹا پرانا غریب فقیر مسکین کی طرح جائے گا اور پیر میں چپل نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ لے کر جا رہا ہے تو کتا بھونکتا ہے, لیکن آپ بہترین کپڑا پہن کر جائیں گے کتا نہیں بھونکتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو بہترین سج سور کر جاتا ہے تو کتا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. بھونکنے کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ اپنا سر کو اٹھاتا بھی نہیں. کیوں اس طریقے سے کیوں کرتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتا یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب میرا حصہ لینے کے لیے آیا ہے, یہ میرا حصہ لینے کے لیے آیا ہے, اور مالدار کے آگے جھک جاتا ہے تاکہ اس کو کچھ ملے. اتنی بری مثال قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہے جو خواہش پرست ہو جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہش پرست ہو جاتے ہیں. اور اس کے تعلق سے تو قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اور سورہ جاسیہ میں اور اسی طریقے سے سورہ قصص میں 50ویں آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اس سے بڑھ کر گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے خواہش کی اتباع کر لیا. اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کیوں گمراہ ہوا؟ کہتے ہیں بغیر ہدی من اللہ, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے دل کی خواہش کے پیچھے پڑ گئے. اس سے بڑھ کر کے گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 20 پر 3 میں, یہ آخری بات ہے کہہ کر کے ختم کرتے ہیں, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ سوچئے, اپنے دل کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیے. معبود برحق تو صرف اللہ ہے, لیکن اس آدمی نے اپنے دل کی خواہش کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے, اللہ کا درجہ دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے کان میں, اس کے دل میں مہر لگا دیا ہے, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. اور پھر کہا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کو اب کون اس کو ہدایت دے گا؟ کون اس کو ہدایت دیا؟ اس میں یہ بات ہے فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اس کے پاس علم رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا. علم رہنے کے باوجود بھی جو آدمی دل کی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, دین جانتے ہیں, حق جانتے ہیں, پھر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا عجیب طریقے سے ہوتا ہے, اس کا کمانا کھانا عجیب طریقے سے ہوتا ہے, اس کی عبادتیں عجیب طریقے سے ہوتی ہے. وہ دنیا میں لگتا ہے کہ میں دیوانہ آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ہی نہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے آدمی کی اتباع نہ کیجیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے آدمی کی اتباع ہی مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گیا. آپ اس کی اتباع ہی مت کیجیے, آپ اس کی اتباع ہی مت کیجیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, باتیں اس کی تفسیر میں بہت ساری ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور جو کرنے کی ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے. جو باتیں جن چیزوں سے بچنے کا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے, اپنے ایمان, اسلام,
کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اپنے نسلوں کو حفاظت کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام ایمان پر زندہ رکھے، توحید سنت پر زندہ رکھے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہماری زندگی پار ہو جائے، اس بات کی ہمیں توفیق دے۔ ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله قوموا إلى الصلاة۔